السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ بات کتنی صحیح ہے، یعنی رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد جو ہے تو یہ مرد کے نصیب سے ملتی ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں پرانے خیالات کے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد رزق میں کمی ہو گئی یا شوہر کا کاروبار خراب چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے تو اس کے قدم اچھے نہیں لگے، اور اگر کوئی شخص مالدار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کی بہو جو ہے، اس کی بیوی جو ہے تو بڑی ہی بابرکت قدم لے کر آئی ہے۔ تو آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کیا حقیقت میں جو اولاد ہے یہ مرد کے ہی نصیب سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے، رزق کی بات تو ایسی ہے کہ ہر انسان کے نصیب میں اس کا رزق الگ سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ لکھ یہ کتنا رزق حاصل کرے گا۔ ہر بچے کا رزق گویا اس فرشتے سے لکھوایا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، یعنی یہ پہلے سے ہی مقرر ہو جاتا ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، تو رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور اللہ نے تقسیم بھی کر دیا ہے۔ اور ہمارے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ قلم قدرت لوگوں کے رزق جو ہے تو یہ لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اسے بڑھا نہیں سکتی، اور کسی کا فسق و فجور اس کو کم نہیں کر سکتا، یعنی کسی کے گناہ اس کو کم نہیں کر سکتے۔ تو بتائیے بیوی بیچاری کہاں سے بڑھائے گی اور کہاں سے کم کرے گی؟ اس لیے یہ خیالات بالکل غلط ہے۔ اور اولاد جو باپ کے نصیب سے ہوتی ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ تو دیکھیے، اولاد یہ بھی دونوں کے نصیب سے ہوتی ہے، یعنی ماں اور باپ، کیونکہ اولاد کو دونوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے لیے اولاد مقرر کرتا ہے کہ اتنے لڑکے ہوں گے یا اتنی لڑکیاں ہوں گی، یہ دونوں کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، بعض جو خواتین ہیں تو ان کو بانجھ بھی رکھا جاتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورت کے ہی نصیب میں ہے، نہیں، بلکہ جس شخص سے اس کی شادی ہوگی تو اس کے نصیب میں بھی یہی چیز لکھ دی جاتی ہے، اور یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو صبر عطا فرمائے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ شادی کے بعد اگر شوہر کا کاروبار خوب زیادہ چلنے لگا تو یہ بیوی کے نصیب سے ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ دونوں کے نصیب سے ہو رہا ہے۔ اور اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس میں بھی مرد کی کوئی خطا، یعنی مرد کے نصیب کی ہی اکیلے کی بات نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی یعنی شوہر بیوی دونوں کے نصیب سے یہ چیزیں ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔